وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں مخصوص اوقات میں سستی بجلی فراہمی کی اجازت نہیں دے رہا۔ اچھا، باپ دادا بڑا عالیشان آدمی سی جو فاروق لغاری صاحب تھے، یہ بیسیکلی یہ شفٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ اسی تے بڑے ہمدرد ہیں، اسی تے بڑے مامے ہیں تواڈے۔ آئی ایم ایف نہیں کرنے دے رہا۔ بندہ پوچھے، جب تم کسی مہاجن کے پاس جاتے ہو، جب تم کسی بینک کے پاس جاتے ہو قرض لینے، تو اپنی ٹرمز پہ لیتے ہو، ان کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو آئی ایم ایف کو پلیز ڈونٹ بلیم آئی ایم ایف، ان کو بلیم کرو جنہوں نے عوام کو لوٹا اور یہاں تک لے آئے کہ آج ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے، جن کی وجہ سے نوبت یہاں تک آئی۔ ڈونٹ بلیم آئی ایم ایف۔ یاد رکھنا، ہمارے یہاں جہالت کی وجہ سے لوگ کہ آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف کا پتہ نہیں تمہیں؟ یہاں تو یہ ہے نا کہ وہ عمل بابا ہے اور فلانا ہے، آپ گئے وہ نکلا کچھ۔ ایوری بڈی نوز، ان کی ٹرم سے واقفیت کی بنیاد پہ جتنے بھی جاہل ہو پتہ تو ہوتا ہے ان کی ٹرمز کیا ہیں، تو ان کو کیوں بلیم کر رہے ہو آپ؟ آئی ایم ایف کا قطعاً کوئی قصور نہیں۔ دیکھو بات سنو، وہ آپ کو جاگیرداری ختم کرنے، اس لعنت کو جو پیداوار ہے گورے کی، اس ملک کا ہر جاگیردار نکلواؤ ان کی رجسٹریاں اور وہ نشق پہ کاغذات، پھر پوچھو ان سے کہ اس سن میں فلاں گوروں کی موجودگی میں ان لوگوں نے تم کو دی، کس کام کے عوض دی؟ تم غدار تھے، ٹریٹر تھے، تم ان کے مخبر تھے، تم ان کے فیسیلیٹیٹر تھے، وہ ختم۔ اچھا، یہ آئی ایم ایف روک رہا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، پی ٹی وی جیسے سرکاری سانڈ 13 ارب کی ضمنی گرانٹ، تو پی ٹی وی مرحوم ہے۔ ہمارا کبھی رومانس تھا، آؤٹ ڈیٹڈ ایک چیز۔ اچھا، ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں 300% اضافہ، یہ آئی ایم ایف نے کروایا ہے؟ تو شرم کرو۔ بیوروکریسی کے لیے کروڑوں کی نئی گاڑیاں، جہاز آ رہے ہیں، پروٹوکول کے بندوبست ہو رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف کروا رہا ہے؟ غیر ضروری، اچھا کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری وزارتوں کو ختم کر کے سالانہ 5000 ارب کی بچت ہو سکتی ہے۔ وہی ادھر سوچو، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف، پتہ نہیں تمہیں چوچے ہو؟ نوبت کیوں آنے دی کہ تمہیں اس کے پاس جانا پڑے؟ چودھری محمد علی جیسا بندہ جو کچھ دیر کے لیے وزیر اعظم بھی رہا، ہی واز این اکانومسٹ، انہوں نے پور مینس بجٹ دیا تھا۔ مدتوں پہلے کہا گیا تھا کہ اگر اس ملک میں قرض لینے کا رواج پڑ گیا تو قرض چکانے کے لیے قرض لینا پڑے گا۔ پہنچے ہوئے ہیں وہاں، ہم کو گروی رکھ دیا، آپ ان کی جائیدادیں گنی نہیں جاتی، اندرون ملک، بیرون ملک، اور بیرون ملک کوئی ایک ملک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، اب ایک افسوسناک خبر، لاہور کے تھانہ غازی آباد میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی، ڈی آئی جی آپریشنز نے واقعے پر سخت کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او سمیت تھانے کے تمام 78 اہلکاروں اور افسران کو معطل کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 2 اگست کو تھانہ غازی آباد میں پیش آیا، جہاں قانون کا رکھوالا اے ایس آئی عمران 19 سالہ معذور لڑکی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر تھانے لے کر گیا۔ دیکھو بات سنو، میں نے جب یہ خبر پڑھی یا شاید ٹی وی پہ سنی تو میرا دھیان کسی اور طرف گیا، اور وہ جو اسی طرح کے باقی بے غیرت بیٹھے ہوں گے، اور یہ آدمی اس کیس کا کیا بنتا ہے پاکستان میں؟ کسی کا کیا کوئی لاجیکل اینڈ تک کوئی چیز پہنچتی نہیں، یہ معطل کر دیا۔ اچھا اس کو چھوڑو، میں صرف ایک بات سوچ رہا ہوں مریم، وہ یہ کہ یہ جب فارغ ہوگا، سزا بھی مل گئی، پھر بھی ہوگا، ضمانت ہو گئی یا جو کچھ بھی ہوا، الٹیمیٹلی جب یہ گھر جائے گا اپنی ماں کو کیا شکل دکھائے گا؟ اس کی ماں ہوگی کوئی، درخت پہ تو نہیں ہوگا، یہ کسی اور نے تو نہیں جانا، کسی عورت نہیں جانا ہوگا نا۔ ماں اگر زندہ ہوئی، یہ بدبخت اس کے سامنے کیسے جائے گا؟ اس کے گھر میں اگر بہنیں ہوئی، یہ کیسے فیس کرے گا؟ اس کی اگر بیٹیاں ہوئیں، باقی بغیرتوں کے ٹولے کو چھوڑو، یقین کرو میں نے جب سے یہ خبر سنی یا پڑھی ہے، مجھے بار بار اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ اس کے حلقہ باپ کو تو چھوڑو، بیوی اگر اس کی ہوئی،
وہ اس مردود کے بارے میں کیا محسوس کیا کرے گی. میں دیکھو بات سنو, یہ نظام کو رو رہے ہیں نا, معاشرہ پورے کا پورا اقتصادی بربادی سے لے کے اخلاقی تک, خدا کی قسم سوائے ٹوپی ڈراموں کے یہاں کچھ نہیں ہے. جمہوریت, او یار ہر کوئی لفظوں کی لوڈو کھیل رہا ہے. جمہوریت جمہوریت, جمہور تو مر گئے, ان میں صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں, ان کو پڑھایا لکھایا نہیں. ایوب خان کے بارے میں نے ریسنٹلی پڑھا, وہ اس بار میں اور کتاب, اس سے بعد اگلی, ایوب خان نے پہلے ایز اے پلان, کسی نے کہا, میں بتا دوں گا کس نے کہا, مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, اس نے کہا کہ جی ہماری, جب اس نے ٹیک اوور کیا کہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے ایجوکیشن. ایوب خان کا جواب پتہ کیا تھا؟ تم چاہ رہے ہو یہ پڑھنے لکھنے کے بعد میرا گریبان پکڑ لیں, اس طرح کا جملہ بولا. اچھا, جب ایوب خان کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تو آنے والے کو, وہ ظاہر ہے مجھ سے آپ سے بہت بہتر جانتا تھا, اس نے کہا کاش میں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یہ تو اوقات ہے. اچھا, نظام مارو گولی, نظام نظم و نسق سے نکلا ہے. جمہوریت جمہوریت کرتے رہتے ہیں. جمہور تو مر دو پائے ہیں, ان کو صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ٹرمنالوجی ہے. اور یہ جانور, یعنی جب یہ موٹر سائیکل پہ اس بچی کو, معذور بچی کو اٹھا کے لے کے گیا تو تھانہ پورے کا پورا ہنس رہا تھا, کہہ لگا رہا تھا. دیکھو سیلاب کو رو رہے ہو نا, اس ملک میں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ بے حسی اور بے غیرتی کا. جو سیلاب رک نہیں رہا, میں 20 بار کہا ہے کہ اس ملک کی اقتصادی کے تباہی کے پیچھے اخلاقی تباہی ہے. بے شک. لیکن نہیں, معاشی نہیں, اخلاقی طور پہ بھی مکمل دیوالیہ پن. یعنی وہ ہنس رہے ہیں کہ ان کا ایک آفیسر کا لو جو بھی ہے, وہ ایک معذور, اس کا باپ بھی سنا, پتہ نہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ڈیتھ ہو گئی ہے, یا پتہ نہیں اس ٹیکن ٹو, مجھے یاد نہیں, لیکن باپ کو پتہ چلا تو کیا بیتا ہو. اچھا, یہ کرے گا کیا؟ یہ اپنے گھر جائے گا, اس کی ماں ہوگی تو وہ سمجھ سے باہر ہے. بیوی بہنیں بیٹیاں ہوئی ہیں, اگر اس کی اندازہ لگاؤ, یہ ایسا ہی ہے. ممکن ہے کہ ٹین ایج میں اس کی اپنی بیٹیاں ہوں. ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو فیس دم؟ حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق بچوں کے ساتھ زیادتی اور دیگر جرائم کے ہولناک اعداد و شمار جاری, جس میں پنجاب سر فہرست ہے. بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم ساحل نے جنوری تا جون 2026 جرائم سے متعلق 6 ماہی رپورٹ جاری کر دی. ماشاءاللہ, ہر معاملے میں پنجاب سر فہرست ہے. ستھرائی میں, صفائی میں, اڑائی میں, جہاز جوز, ہاتھ کی صفائی میں, آبادی میں. شاید اس کی, مجھے نہیں پتا اس کی تفصیل جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر وہ اس کا تناسب کیا جائے آبادی کے ساتھ, ادروائز تو پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ شاید اس لیے ہو. لیکن بہرحال جو باقی بھی حالات ہیں وہ بھیانک ہیں.